पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वजाहत सईद खान। आज का महाज हक के नाम। हक की आवाज़ इमरान खान ने उठाई थी और लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कैपिटल पेशावर में हिस्टोरिक वो मनाजिर आज देखने को मिल रहे हैं जिसके लिए हर पाकिस्तानी, मैं तो कहता हूँ हर डेमोक्रेटिक पाकिस्तानी, हर ऐसा पाकिस्तानी जो चाहता है कि एक फ्री मुल्क हो जिसमें हर किस्म की पार्टी, हर किस्म की सियासी जमात को हक मिले कि वो अपना पार्टीबाजी करे, अपनी सियासत चमकाए। वो किस्म के विजुअल्स जो बहुत अरसे से पाकिस्तान में नहीं नजर आ रहे थे क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की, सिक्योरिटी रेजिम की, फौज की, ISI की वगैरह की गिरफ्त जो है उसने पाकिस्तान की सियासत की डायनामिक्स को, की एनर्जी को ख़त्म कर दिया था, वो आज बड़े अरसे बाद नजर आए हैं। क्या ये एक प्रेशर वॉल्व था जो सिक्योरिटी एजेंसीज ने, एस्टैब्लिशमेंट ने इसलिए खोला है क्योंकि बहुत ज्यादती हो गई है इमरान खान के साथ? 800 दिन होने वाले हैं उनकी, वही चल रही है, एक केस के बाद दूसरा केस, कभी इधर बेल रिजेक्ट, कभी उधर गलत टेस्टिमोनीज, वीडियो कॉल्स वगैरह, जो बकवास चल रही है। आज मैं इमरान खान के केसेस के बारे में कम और इमरान खान का जो ओवरऑल आप कह सकते हैं अभी तक जो अपील है उसको असेस करना चाह रहा हूँ। अपील जो है नजर आती है, सुबह नजर आती है जब ये विजुअल्स हमारे पास आते हैं। ये वो मनाजिर हैं, ऐसे मनाजिर हैं जो हमने बहुत अरसे से नहीं देखे। वही बड़ा स्टेज, वही बड़े बड़े बैनर्स, वी हैवंट सीन दिस इन अ व्हाइल, और लोग तरसे हुए थे। अब देखें, मैं सिर्फ इमरान की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में किसी भी सियासी पार्टी को हक होना चाहिए कहीं भी वो जाके अपना जलसा करे, अपना काम करे। मगर पीटीआई की एनर्जी ने चेंज किया है पिछले 10-15 सालों में, स्पेशली जब पीटीआई ने अरूज करना शुरू किया, अपना राइज लेना शुरू किया, तो पीटीआई के एक खास, एक कॉन्सर्ट नुमा, एक हल्ला गुल्ला, एक मेला नुमा, एक आप कह सकते हैं एक अफेयर होता है जो आज नजर आया, बड़े अरसे बाद नजर आया। मुल्क के अलग अलग हिस्सों से लोग आए, स्पेशली बस्ती पंजाब और नॉर्दर्न पंजाब से लोग आए। इस किस्म के हमें विजुअल्स नजर आए, बूढ़े, गरीब, अमीर, जो भी है लोग नजर आए। इवन माजूर अफराद हमने देखा, जो हमने विजुअल्स बहुत पहले से नहीं देखे। हमने इवन माजूर अफराद को देखा कि उन्होंने दे पार्टिसिपेटेड इन द प्रोसेस एज वेल। मोटरकेड्स जो हमने बहुत अरसे से नहीं देखे, हमने देखे मोटरकेड्स तो प्रोटेस्ट के लिए देखे, एहतजाज के लिए देखे, मोटरकेड्स को रोका गया, वो हमने मोटरकेड्स पिछले साल देखे थे। मगर पीसफुल, रिलैक्स्ड जिसे कहते हैं ना, एक अमन पसंद किस्म का, चिल किस्म का जो प्रोग्राम है, वो हमने बहुत अरसे से नहीं देखा था, जो हमें नजर आया इन अलग अलग विजुअल्स में। और पीटीआई ने टोन भी अपनी ऐसी रखी, ना ज्यादा एहतजाज हुआ और नाराबाजी हुई, यस, जैसे इधर हुई है। एंड वी शुड शो यू कि क्या हुआ, क्या बातें, कौन सा नारा लगा, सुन सकते हैं आप। आजादी, भी होगा आजादी, कश्मीर भी होगा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, अब जिद है हमारी आजादी, हर हाल चलेंगे आजादी, तो आजादी के नारे लगे, ऑफ कोर्स रिलीज इमरान खान के नारे लगे, बट पुरअमन वो जो एक मेला टाइप एटमॉस्फेयर होता है वही हमें नजर आया। लोगों ने इमरान खान की तस्वीरें सर पे रख के, जो बेचारे वेंडर्स हैं, उन्होंने बेचने का वो किया, और फिर ये हमें विजुअल्स नजर आए जो हमने बहुत अरसे से नहीं देखे थे। तरस गए थे पीटीआई
के वर्कर्स, पीटीआई के सपोर्टर्स, इवन पाकिस्तानी डेमोक्रेसी के सपोर्टर्स। मुस्कुराता रहता हूँ दुनिया से कहता हूँ मिल जाएंगे मुझको ख्वाब भी दिल को जिंदा खुशियों से। अब ये लाइव जो है ये चल रहा है, इस वक्त हो रहा है, दिस इज हैपनिंग। पीटीआई की वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, दिस इज ऑल हैपनिंग, थिंग्स आर इन ट्रेन, थिंग्स आर इन प्ले। बट सवाल मेरा जो है वो बड़ा सिंपल सा है, आप सबके लिए है, अच्छा सवाल है। होमवर्क करें वीकेंड पे और कल मैच देखने से पहले डेफिनेटली ये चीज डिसाइड कर लें, क्या ये क्यों अलाउ किया गया है, ये क्यों हो रहा है, इसका बेसिस क्या है, क्या कोई अंडरस्टैंडिंग है कि लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, लोग बहुत बिटर हो गए हैं, कड़वा एक जायका आ गया है लोगों के मुंह में जब फौज का नाम लिया जाता है, पीएमएल नून का नाम लिया जाता है। देखें, एक चीज याद कर लें, इमरान खान से पहले जो 2 पार्टी निज़ाम था ना 90s में, उसकी अगर आप मिसाल लें तो 90s में ऐसा होता था, बेनज़ीर आई, उसको उन्होंने गलत वोट से निकाला फौजियों ने, नवाज शरीफ आईजेआई को फिर बना दिया, नवाज आया, 1.5-2 साल उसने काम किया, उसको लात मारी, फिर बेनज़ीर को ले आए, बेनज़ीर से रिलेशनशिप शुरू की, फिर 2-3 साल उसने काम किया, फिर उसे ठुड्डा मार के निकाल दिया, इस बार मुल्क से भगा दिया, फिर नवाज आ गया, नवाज बैठ गया, फिर नवाज को ठुड्डा मार के खुद आ गए मुशर्रफ साहब। 90s की दहाई पूरी ऐसे गुजरी थी। ये तो आपके साथ जो हो रहा है, ये जो 2-2.5 साल से हो रहा है पीटीआई से, अब मैं स्ट्रेट पीटीआई के वर्कर से बात कर रहा हूँ, ये तो ठीक है, मगर वो भी इलेक्शंस इंजीनियर होते थे, वो भी अरेंजमेंट्स होती थी, मगर इतनी ज्यादती इतने बड़े स्केल पे नहीं होती थी। मगर स्टिल द थिंग इज कि फौज को पता होता था कि यार अब प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, इसका दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया है, इसको निकालो, दूसरी वाली को लाओ। अच्छा, ये जो है बेनज़ीर की बात कर रहा हूँ, ये जरा फारिग हो गई है, अब ये थोड़ा सा शी इज गॉटन आउट ऑफ अ थिंग, वापस लाओ गंजे को। तो दैट्स हाउ द आर्मी यूज्ड टू डू, और इसे हम म्यूजिकल चेयर्स कहते थे। म्यूजिकल चेयर्स जो बच्चे बर्थडे पे खेलते हैं, एक गेम है, इसे हम पॉलिटिकल म्यूजिकल चेयर्स कहते थे। अब वो जो म्यूजिकल चेयर्स हैं उसमें बड़ी अच्छी अरेंजमेंट थी, म्यूजिकल चेयर्स में 2 खिलाड़ी थे। ये जो आई है पार्टी, इसने तो चेयर्स को मारा है ठुड्डा, और इसने कहा कि जी को म्यूजिक करो बंद, बिकॉज इसने जिस तरीके से फरवरी 8 का वाइप आउट किया है उससे, और उसके बाद जो May 9 हुआ है, फौज इससे फ्रैंकली, आपस की बात है, थोड़ी सी बहक गई है, डर गई है फौज। जो अवाम का रिस्पॉन्स फरवरी 8 के इलेक्शन और उससे पहले 9 मई में जो हुआ है, इमरान की क्या ये पर्सनल अपील है, उसका लोग कहते हैं इमरान का कल्ट है, भाई उसका कल्ट हो या उसका वर्ट हो, जो भी हो, बॉटम लाइन इज कि इमरान ने जिस तरीके से 2 पार्टी सिस्टम को तोड़ा है, अब लोग कहते हैं कि भाई आप इमरान ने फौज का साथ लेके तोड़ा है, भाई फौज का साथ तो हर एक ने लेके तोड़ा है, फौज का साथ तो मियां नवाज शरीफ ने, बेनज़ीर भुट्टो ने, उसके बाप ने, सब ने फौज का साथ लिया है। फौज का साथ जिसने नहीं लिया उसने मुल्क अलग कर दिया, अवामी लीग की बात कर रहा हूँ, राइट। तो उस हिसाब से फौज का साथ जरूरी है, क्योंकि फौज है ही ऐसी। मगर इस बार तो फौज का साथ नहीं लिया था, फरवरी 8 की बात कर रहा हूँ। फरवरी 8 पे जब फौज का साथ नहीं लिया तो फौज बहक गई, बिकॉज फौज यूज्ड टू है कि भाई हमारा जब तक हमारा रोल क्या होगा इस सब में। इसलिए पाकिस्तान के साथ आज ये हो रहा है, बिकॉज फौज को इमरान खान ने पॉलिटिकली इररेलेवेंट कर दिया है। फौज ने अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगाया, फौज ने अपनी मर्जी का इलेक्शन कमिश्नर लगवाया, फौज ने अपनी मर्जी का ऑब्वियसली इंटरिम गवर्नमेंट लगाया, प्राइम मिनिस्टर लगाया, काकड़ याद होगा आपको, सब फौज ने अपनी मर्जी का लगाया। फिर भी इमरान जेल के अंदर से इलेक्शन जीत गया। तो फौज ने कहा यार हमारा क्या रोल होगा, वी विल बी यूजलेस, हम तो बिल्कुल ही इररेलेवेंट हो जाएंगे। नो वे, बंद करो, इंटरनेट बंद करो, हर एक को बंद करो, निजाम बंद करो। दैट्स व्हाट्स रियली हैपनिंग। फौज को प्यार की जरूरत है ना, फौज के ईगोज इनके बेचारों के थोड़े से वो होते हैं, क्या कह सकते हैं आप, सेंसिटिव होते हैं, शायद इसलिए था। मगर दूसरी तरफ जो है प्रेशर बढ़ रहा है, और जो सवाल बन रहा है कि ये जो हो रहा है, ऑल ऑफ दिस विच इज हैपनिंग, क्या ये इसलिए हो रहा है इस वक्त कि अलाउ किया गया है कि भाई थोड़ा सा ज्यादा इतना भी सप्रेशन नहीं होनी चाहिए, इनको थोड़ा सा अलाउ होना चाहिए, थोड़ा सा अपना भी सांस लेने की, जिसे कहते हैं ना स्पेस, ब्रीदिंग रूम जिसे कहते हैं, थोड़ा सा ऑक्सीजन जो है इस इकोसिस्टम में फराहम करो, ताकि लोग जो हैं वो चलते रहें और मुल्क पोलराइज ना हो जाए। मेरा ख्याल है ये हो रहा है। मगर ओवरऑल अभी भी फौज की जो टॉप लीडरशिप है उसके लिए कोई नरमी नहीं है, कोई नरमी नहीं है इमरान के लिए।
मगर ये एक प्रेशर वॉल्व है, एक सेफ्टी वॉल्व है। जैसे हमारी नानी जब पुलाव बनाती थी बेचारी कोयटा में, वो प्रेशर कुकर मैं देखता था कैसे बनाती थी वो, जो क्योंकि कोयटे का जो गोश्त है और कोयटे का जो पानी है वो दोनों सख्त होते हैं, इसलिए हम भी थोड़े से सख्त हैं, तो ज़रा ज़्यादा लगता है टाइम गलने में पुलाव को, गोश्त को। तो वो सीटी जो है वो ऊपर से सीटी निकालती थी, तो शायद सीटी निकाली है फौज ने कि थोड़ा से चीज़ें गल जाए। Maybe that's what's happening. But you know what? At this point, some things have already happened. For example, this has already happened. आज बहुत बड़ी कहानी छपी है, ड्रॉप साइट न्यूज़, बल्कि दो बड़ी कहानियां छपी हैं, दोनों दिखा रहे हैं। ये ड्रॉप साइट न्यूज़ की कहानी है। ये वही ड्रॉप साइट न्यूज़ है जिसने कुछ अरसे पहले कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट छापी थी, लीक की थी। आज इन्होंने फॉलो अप किया है, वही 3 रिपोर्टर्स हैं, मुर्तज़ा हुसैन, रायन ग्रिम, वकास अहमद। ये हमारे शो पे मुर्तज़ा आए थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया था, आपको याद होगा कि क्या हुआ है। इन्होंने कहानी की है कि अब बता रहे हैं कि कैसे हुआ है। वो तो उन्होंने बताया था क्या हुआ है, कैसे हुआ है वो जनाब ऐसे हुआ है कि इस कहानी के मुताबिक ये जो है सांडू जेठ, मुंशी, व्हाटएवर, कॉल हिम व्हाटएवर, बहुत सारे रिश्तेदारियां हैं इसकी और कनेक्शंस हैं गवाल मंडी वालों के साथ। दिस गाय basically had meetings with this woman. Who is this woman? ये हैं शर्ली अयोरकार बॉचवे। अब ये जो हैं नई सेक्रेटरी जनरल लगी कॉमनवेल्थ की इस साल। जो पिछली थी पैट्रिशिया स्कॉटलैंड, उन्होंने 1.5 साल से फाइल दबाई हुई थी, क्योंकि उनके साथ भी इन्होंने मीटिंग्स की थी, इन्होंने बातें की थी हुकूमत वक्त ने कि भाई ये आप रिलीज ना करें, इससे पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी आएगी। अच्छा, अब वो जो है पैट्रिशिया स्कॉटलैंड ने तो फाइल दबा दी थी। ये जब आई बुढ़ी, इसने जब फाइल इसे मिली तो बहुत सारे अंदर कॉमनवेल्थ के लोगों ने कहा था कि भाई अब वक्त आ गया है, ऐसे 1.5 साल हो गया है, ऐसे आप फाइल नहीं दबा सकते, ऐसे बहुत नुकसान होगा हमें अगर ये फाइल लीक हो गई, हमें रिलीज करनी चाहिए ये रिपोर्ट। इसने फॉरेन ऑफिस से रब्ता किया, उसने कहा भाई मैं नई आपकी सेक्रेटरी जनरल आई हूँ कॉमनवेल्थ की, मैं ये रिपोर्ट रिलीज करना चाह रही हूँ। फॉरेन ऑफिस ने कहा नहीं 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 नहीं, मुल्क ऊपर नीचे हो जाएगा, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, ना करें। इसने कहा नहीं जी, देखें ये हमारा काम है, 1.5 साल हो गया, हमने काफी वेट कर लिया, तो क्या कुछ आप फिर कुछ एक्शन लें। तो फॉरेन ऑफिस ने कहा हम इंटरनल रिफॉर्म्स करेंगे, हम पाकिस्तान का इलेक्शन निज़ाम सही करेंगे और हम अपनी इंटरनल इंक्वायरी करेंगे, और फिर आप जब वो मुतमईन हो जाएं, डोंट वरी, आपको हम मुतमईन करेंगे। कुछ अरसा गुजरा, कुछ और अरसा गुजरा, और फॉरेन ऑफिस ने कुछ नहीं किया, ना पाकिस्तान में कोई इंटरनल इंक्वायरी हुई। अब फिर भी ये जो बुढ़ी है, जिसका नाम फिर से मैं लंबा चौड़ा नाम है इसका, शर्ली अयोरकार बॉचवे, तो जो ये सेक्रेटरी जनरल है, ये भी इंटरेस्टिंगली इससे पहले जो बुढ़ी थी पैट्रिशिया स्कॉटलैंड, वो भी चुप हो गई और ये भी चुप हो गई, और फिर इसने ओन करना शुरू कर दिया, इसने फॉरेन ऑफिस को तंग करना बंद कर दिया, इसने स्टोरी ओन कर ली, ये भी फाइल पे बैठ गई। अब एक सेक्रेटरी जनरल के बाद, एक बुढ़ी के बाद, स्कॉटलैंड के बाद दूसरी जो बुढ़ी है बॉचवी को कैसे इन बाबों ने, इन बुढ़ों ने, इन फौजियों ने, इन फॉरेन ऑफिस के बाबुओं ने कैसे चुप करवाया है। कनेक्शन क्या है? एक चले समझ आती है कि एक को आपने कोई अरेंजमेंट की होगी, और अरेंजमेंट्स 1000 तरीके की होती हैं, मगर एक के बाद एक सेक्रेटरी जनरल को चुप करवाना, और पाकिस्तान को बेसिकली पाकिस्तान के अवाम को फुद्दू तो आपने लगाया हुआ है फरवरी 8 से, मगर पाकिस्तान को छोड़े कॉमनवेल्थ को फुद्दू लगाना, क्योंकि उसके नीचे ऑब्जर्वर ग्रुप है यार, उसमें कितने 56 ममालिक हैं, सेक्रेटेरिएट में दर्जनों इनके ऑफिसर्स होते हैं। खुद जो कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर्स की टीम आई थी उसमें तकरीबन 1.5 दर्जन लोग थे, तकरीबन 1.5 दर्जन ममालिक से। तो इतने बहुत लोगों को चुप कराना जो है ऑब्वियसली नामुमकिन हो जाता है। तो सोर्सिंग जो है, उधर जर्नलिस्ट को चांस मिलता है कि सोर्सिंग करे, क्योंकि लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और यही इनकी टीम ने, ड्रॉप साइट वालों की टीम ने किया कि फ्रस्ट्रेटेड लोग जो गुस्से में थे, जो चाह रहे थे कि भाई हमारा काम जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत को खुश नहीं करना, पाकिस्तान के सरकार की पैर नहीं दबाना, हमारा काम है कि जो रिपोर्ट निकली है वो रिलीज हो। इनफैक्ट इनके कवानीन के मुताबिक इवन ऑपोजिशन को ये हक है कि वो रिपोर्ट इनसे मांग ले। तो ना ये पीटीआई को रिस्पॉन्ड कर रहे थे, ना ये पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट्स को रिस्पॉन्ड कर रहे थे, मगर ऑब्वियसली जब वेस्टर्न न्यूज आउटलेट्स ने इंटरेस्ट लिया, जब गोरा ऑब्वियसली जब आता है, इवन अगर वो गोरे नहीं है बेचारे हमारे रिपोर्टर्स, खाली एक गोरा इस टीम में, मगर इवन जब
جب مغربی نیوز آؤٹلیٹ کہتا ہے کہ بھئی میں امریکن نیوز آؤٹلیٹ ہوں, مجھے جواب دو, اس وقت یہ تھوڑے سے پیر ان کے ہلنے لگے, اور پھر انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ان قریب رپورٹ یو این ابھی ہو رہا ہے, سپٹمبر میں ریلیز کریں گے. اب یہ ریلیز ہونے والی ہے رپورٹ, مگر اس عورت نے پچھلی بڈی کی طرح 2 سیکرٹری جنرلز نے یہ رپورٹ دبائی ہے. اور اس کہانی میں, جس کا لنک میں لگا رہا ہوں نیچے ہے, اس کہانی میں ڈیٹیلز ہیں کہ یہ کیسے ہیرا پھیری انہوں نے کی ہے. بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے, اور پروف کرتی ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اگر کوئی ہے تو انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ ان کی ارینجمنٹ ہے. اور اسپیشلی بیکاز کامن ویلتھ جو ہے برطانیہ افیکٹولی میں بیسڈ ہے, اور برطانیہ کے انٹرسٹ کو سرو کرتا ہے, کراؤن کے انٹرسٹ کو سرو کرتا ہے, اور اس لیے برطانیہ والے تو ان کے وہ ہیں, پیوں ہیں, برطانیہ والوں نے تو ان کو پیدا کیا ہے. تو اس حساب سے کنیکشن جو ہے کافی کلیئر ہے. دوسری آج ایک زبردست سٹوری آئی ہے, یہ آئی ہے گارڈین میں, یہ بھی برطانیہ, یہ برطانوی اخبار میں آئی ہے. اب یہ ہم دیکھ کے کیسے ٹانگے پھلار کے بیچارہ بیٹھا تھا سوٹا, یہ تو ہم دیکھ کے تنگ آ گئے ہیں. مگر یہ سٹوری جو ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ٹرمپ نے جو ان سے باتیں کرنا شروع کی, اور انہوں نے جو ٹرمپ سے باتیں کرنا شروع کی تیل کے اوپر, وہ ایکچولی کیا ہے. ٹرمپ نے, آپ کو یاد ہوگا 1.5-2 مہینے پہلے کہا تھا کہ میں اور انڈیا سے جب مذاکرات ہو رہے تھے ٹیرفز کے, تو ٹرمپ نے کہا تھا میں انڈیا کو کچھ نہیں دے رہا, 50% انڈیا پہ ٹیرفز لگائے, میں پاکستان کو 19% دے رہا ہوں. پورے ساؤتھ ایشیا میں, سب کانٹیننٹ میں سب سے بیسٹ ریٹس پاکستان کو ملے ٹیرف کے, 19%, رائٹ. پھر پاکستان نے ججہ بھی کی, اس کو نوبیل پرائز بھی کے لیے نامنیٹ بھی کیا, وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. اس سے پہلے پاکستان نے آلریڈی پلیٹ پہ آئیسس کے اس دہشت گرد کو الیجڈلی جو کابل ایئرپورٹ میں جس نے بامنگ کی تھی 2020-21 میں, اس کو انہوں نے پیش کیا. وہ ٹرمپ نے وہ فروری میں جب اپنی اسٹیٹ آف دی یونین کی تھی پاکستان کو, اس نے کانگریس میں کھڑے ہو کے شاباشی دی. تو پاکستان کا جو چارم اوفینسو ہے اس میں کبھی آئیسس کا دہشت گرد پیش کر دیتے ہیں, کبھی یہ نوبیل پیس پرائز پیش کر دیتے ہیں. مگر اب انہوں نے پیش کی ہے, یہ پیشکش جو انہوں نے کی ہے وہ تیل کی ہے کہ آئل ایکسپلور کرو. تو یہ جو سٹوری ہے انٹرسٹنگ اس لیے ہے کیونکہ یہ سٹوری جو ہے انچ بائی انچ, بلو بائی بلو بتاتی ہے کہ پاکستان میں تیل ہے کتنا. اور یہ 2 لوگوں کو انٹرویو کرتی ہے, ایک جو ہے معین رضا خان ہیں جو جیو سائنٹسٹ ہیں, اور پی پی ایل پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے فارمر سابق مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں, جو آخری جو بڑی ایکسپلوریشنز ہو رہی تھیں کیکڑا بلاک میں, انڈس بلاک میں, وہ لیڈ کر رہے تھے. اور پھر یہ جی اے صابری صاحب کو بھی, جو فارمر فیڈرل سیکرٹری ہیں, فیڈرل سیکرٹری پیٹرولیم, ان دونوں کو کوٹ کرتے ہیں. اور یہ جو رپورٹرز ہیں گارڈین کے اچھا انالیسس کرتے ہیں, اور بقول ان کی سورسز کے, اور یہ سورسز پاکستان میں بیسڈ ہیں, اور یہ وہ نہیں ہے کہ ان نون سورسز ہیں, رسپیکٹیبل لوگ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بیسکلی ٹرمپ کو یہ لوگ پھدو لگا رہے ہیں. جی ہاں, پاکستان کی جو حکومت ہے ٹرمپ صاحب کو پھدو لگا رہی ہے. اب انگریزی میں اس کے لیے بہت زبردست قسم کا ایک مصرع ہے, اسنیک آئل سیلزمین. اسنیک آئل سیلزمین امریکہ میں, برطانیہ میں, جن ممالک میں انگریزی بولی جاتی ہے, ان لوگوں کو کہتے ہیں جو آپ کو جادو ٹونے کر کے بتاتے ہیں کہ ہر چیز صحیح ہو جائے گی, اور آپ کو ایسی چیزیں بیچتے ہیں جن کا ایکچولی کوئی ورتھ نہیں ہوتی. کیا انہوں نے جادو ٹونے کیے ہیں؟ کیا انہوں نے اسنیک آئل بیچا ہے؟ ایکچولی آئل نہیں بیچا ٹرمپ صاحب کو. پیٹرولیم منسٹری پاکستان کی رسپونڈ نہیں کر رہی, گارڈین کے مطابق وہ رسپونڈ نہیں کر رہی کہ کلیمز کدھر ہیں, کدھر یہ فائنڈز ہیں, کدھر ایکچولی پاکستان کی ذخائر ہیں, کچھ نہیں پتا. ہاں, ٹرمپ صاحب نے ٹویٹ کر دی ہے, اور پاکستان کی اس اللیجٹمیٹ رجیم کو ٹرمپ صاحب نے لفٹ کرا دی ہے, اور لفٹ ہو گئی ہے. ٹرمپ صاحب سے یاد آیا, ٹرمپ صاحب نے جب پرسوں میٹنگ کی تو یہ تصویر ٹرمپ صاحب کی اور جو باقی میٹنگ میں تھی, انہوں نے پاکستان کی اس اللیجٹمیٹ بوٹے اور سوٹے کے ساتھ جب میٹنگ کی تو انہوں نے یہ لپیل لگایا ہوا تھا. اب آپ کو اگر کلوزلی نہیں نظر آ رہا تو پھر سے میں آپ کی اسکرین بڑی کر دیتا ہوں. یہ جو ہے اس پہ ہوائی جہاز انہوں نے لپیل پن لگائی ہے اور امریکہ کا جھنڈا لگایا ہے. اب لوگ پاگل ہو گئے, اسپیشلی یہ جو جی ایچ کیو کے, آئی ایس آئی کے جو بیچارے پیڈ ٹرولز ہیں جو ٹرول فارمز میں بیٹھتے ہیں, یہ پاگل ہو گئے. انہوں نے کہا اوہ پاکستان نے آپریشن سندور کیا تھا کو میں 7 جہاز گرائے تھے, تو ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ سلامی دے رہے ہیں پاکستان کو, انہوں نے لگایا ہے.
جہاز کا لپیل. اب انڈین پریس, وہ بھی انڈینز بھی کم نہیں ہیں, وہ پاگل, وہ اور پاگل ہو گئے. انہیں غصہ آیا کہ یار ٹرمپ نے ویسے ہی ہماری پچھلے 4 مہینے سے 5 مہینے سے ماں بہن کی ہوئی ہے, یہ اور ماں بہن کر رہا ہے کہ آپریشن سندور والے جو 6 جہاز ہم نے 50 منٹ میں جو ہمارے 6 جہاز گرے تھے وہ اس نے لپیل پن لگا لی ہے. تو انڈیا کا ایک سب سے بڑا اخبار ٹائمز آف انڈیا نے اس پہ سٹوری کی اور جا کے ریسرچ کی کہ ایگزیکٹلی کیا چکر ہے. ٹائمز آف انڈیا کے مطابق ٹرمپ صاحب نے ایکچولی یہ پورا دن یہ ٹائی پہنی ہوئی تھی, اور ان سے اس سے پہلے جیسے ہم نے بھی رپورٹ کیا تھا, یہ جو میٹنگ تھی ان کی میٹنگ چل رہی تھی رجب طیب اردوغان صاحب سے, جو تھے کیا ہیں ماشاءاللہ سے ترکی کے صدر, اور ان کے ساتھ یہ ڈیل کر رہے ہیں F-35 کی, اور انہوں نے F-35 کی ایکچولی یہ پن لگائی ہوئی ہے. جو جہاز جو ہے جو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی اسکرین پہ, یہ ایکچولی F-35 ہے جو ٹرکی کو یہ بیچنا چاہ رہے ہیں. وہ ایک لمبی کہانی. اینی ویز یہ تھا آج کا چھوٹا سا ڈسکلیمر. مگر آج کا سب سے بڑا ڈرامہ جو ہے وہ خواجہ ہے. خواجہ کا بجایا ہے باجا ہمارے کولیگ مہدی حسن صاحب نے. خود ہی دیکھ لیں کیا ہوا, کیسے ہوا, کب ہوا. یہ ہم نے کل بھی دکھایا تھا آپ کو ایک جلوہ اس بابے کا, آج پھر دکھاتے ہیں اور پھر اس پہ آگے چلتے ہیں کہ اس سے ایک اور اسکینڈل اٹیچڈ ہو گیا ہے. بابا ایک بیبے لایا ہے ساتھ, وہ والی بیبے نہیں, تخت لاہور والی بیبے نہیں, تخت لنڈن والی بیبے, لنڈن پلان والی بیبے. لیٹس ٹاک. Come, you know. Let The them reason come. they're worried is because it's not just them. Khan's sister Alima says that he's been deprived of proper legal access. On July the 1st, Khan's lawyer was granted only 95 seconds to consult with the former PM. In fact, just this week, Imran Khan's lawyer Salman Akram Raja said that Imran Khan had to join a court hearing via cell phone and WhatsApp from his prison cell. The judge couldn't hear him. He couldn't hear the judge, but the trial continued nevertheless. How is that a fair trial? No, that didn't happen. Let me. He said this on Tuesday. Salman Akram Raja, yes, who once represented he's the operating Shah. a Twitter account from the jail cell. You know. Do you know that? You said he was operating from India the other day. I saw No, you say no. that. You said India is controlling his Twitter account. Who's Which is it? then? Then Is it- what is the truth then? You tell me. You just made 2 different allegations. No. I'm saying that. Is it Imran in his prison cell or is it India? No, it is one. This either he's operating from this cell, or he should at least identify who's operating the. You just said a moment ago that he wanted to sue you for defamation. Yeah. You just claimed that India is controlling Imran Khan's Twitter account. What evidence do you have for that? It's a big claim to make. What's the evidence? The evidence. I cannot publicly disclose the evidence. If you can't publicly disclose the evidence, why make the claim? No, because it's Just there. trust It's that. there. We have to trust the Pakistani It's defense there. minister. It's You there. believe that India is controlling his Twitter account based on what? Intelligence? Yeah, based on obviously intelligence. You know, Well, you're gonna- nobody's See, stating it do you really openly. think Pakistanis, they'll believe a lot of stuff. Do you really think they'll believe that Imran Khan is unpatriotic? There's a lot of things you can believe about him. You can say, oh, he's corrupt, he's this, that, whatever. Do you think people will believe that he's working for India? No one seriously believes that. Well, that come. دیکھیں مہدی تمہیں نہیں پتا, وہ ایکچولی اندر سے اس سیل کے وہ ڈنڈ بھی اس کے جو آتے ہیں وہ خود نہیں مارتا, وہ جاپان سے مرواتا ہے, اور وہ جو پل اپس کرتا ہے وہ خود نہیں کرتا, وہ روسیوں سے کرواتا ہے, اور وہ جو دیسی مرغی کھاتا ہے وہ خود بھی نہیں کھاتا, وہ برطانیہ سے اسرائیلیوں سے کرواتا ہے, گولڈ سمتھ سے. That's disgusting. Again, خواجہ آصف has become such a liability. مجھے ترس آ رہا ہے. مجھے پتا ہے اس وقت خواجہ آصف اپر ایسٹ سائڈ کی 70 یا 71 نمبر اسٹریٹ پہ, میں ایگزیکٹ ایڈریس نہیں دوں گا, ابھی ریلیکس کر رہا ہے, چل کر رہا ہے, اپنے بچوں کے ساتھ کرے. اور میرا تو یہ ریکمنڈیشن ہے کہ کرتا رہے, واپس نہ جائے. اسٹے ہیئر, ریلیکس, انجوائے ریٹائرمنٹ, call it a day. خواجہ صاحب, you are done. You have embarrassed Pakistan with this interview. You have embarrassed Pakistan earlier جب آپریشن سندور کے دن چل رہے تھے, اور you have embarrassed Pakistan جس پہ by the way اتنا embarrassing ہوا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ منجی ٹھوک دی ہے مہدی حسن نے, یہ چل رہی ہے, literally منجی کو ٹھوک رہا ہے اب منجی. But you have more than anything, خواجہ صاحب, you have embarrassed Pakistan at the United Nations. آپ نے ایون UN میں جا کے یہ جو گند کیا ہے, یہ جو تصویر آپ کی چھپی ہے جو آپ اسپیچ کر رہے تھے, اس میں پیچھے آپ نے اپنی ایک خاص بیبے جو آپ نے بٹھائی ہوئی ہے اس کو آپ نے آفیشلی اپنی ڈیلیگیشن میں اپنی تصویر میں انکلوڈ کیا ہے. اب آپ نے ٹویٹ کیا ہے
کہ میں جو ہے یہ اسپیچ کر رہا تھا اور میں اس عورت کو نہیں جانتا. یہ جو عورت ہے یہ میری اتھارٹی یا ڈسکریشن پہ نہیں آئی, فارن آفس کی اس پہ آئی ہے. فارن آفس نے اس پہ رد کر دیا ہے خواجہ آصف کا کلیم اور کہا ہے کہ یہ جو کوئری ہے کہ یہ کون ہے, یہ ہمارے کسی لسٹ میں نہیں تھی, ہماری ڈیلیگیشن کا حصہ نہیں تھی, اور یہ جو آفیشلی ہمارے ساتھ نہیں تھی اور ہمارا اپروول اس میں نہیں تھا. اب خواجہ جو ہے اس عورت سے دور ہو رہا ہے اور اس بیبے سے, اور فارن آفس خواجے سے دور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ خواجے نے فارن آفس پہ ڈالا, ٹھیک ہے, اور فارن آفس نے کہا کہ کوئی سین ہی نہیں ہے. تو فرسٹلی دو سوال بنتے ہیں, جھوٹ کون بول رہا ہے؟ اب ہم فارن آفس کہہ رہا ہے خواجہ جھوٹ بول رہا ہے, خواجہ کہہ رہا ہے فارن آفس جھوٹ بول رہا ہے. پہلے ہم خواجے پہ چلتے ہیں. خواجہ کہتا ہے میں اس عورت کو نہیں جانتا. اچھا تو پھر اے بیبے کون ہے؟ ہاں جی خواجے. اور of course she's standing at official picture, a recent picture with the Prime Minister and the Defense Minister. پھر more evidence. خواجہ جو ہے وہ تو officially چلے ہیں, ایک ہو گئی, لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تو پرسنل ہے, اس میں خواجہ فیملی فرینڈز اینڈ مور سیلفیاں بھی کھنچوا رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, چیک کریں آپ خود, رائٹ. اب میں آتا ہوں کہ اس بیبے کون ہے. ویل کم ٹو دی بیبے ان اے بٹ, بٹ یہ بیبے جو ہے کلیئرلی نون انسائڈر ہے, بیکاز یہ بیبے, یہ پرانی تصویر ہے مگر یہ بھی سرکولیٹ کر رہی ہے. بیبے جو ہے وہ نون انسائڈر ہے, مگر نون والے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اسے نہیں جانتے. انفیکٹ بیبے جو ہے اندر ایکچولی تھی, اور بیبے نے یہ بھی جو واک آؤٹ ہوا ہے اسرائیلی, جب نیتنیاہو بولا تو بیبے نے وہ واک آؤٹ بھی ریکارڈ کروا لیا. اب سوال بنتا ہے کہ بیبے کون ہے؟ ہو از بیبے؟ یہ جو چکر ہے یہ تھوڑا سا تو پہلے آپ کو ایکسپلین کریں. انگریزی میں ایک بہت خوبصورت لفظ ہے گرفٹر. یہ وہ لوگ ہیں جو ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر ویلیو گین کرنے کے لیے, ٹریکشن گین کرنے کے لیے کسی کا کوئی بھی کام دھندا کر لیتے ہیں. آپ نے ان سے ٹویٹیں کروانی ہوں, یہ ٹویٹ کر دیتے ہیں. آپ نے ان سے فائلیں پکڑوانی ہوں, یہ فائل پکڑ لیتے ہیں. ان کا کوئی ایک کام نہیں ہوتا, یہ اسپیشلسٹ نہیں ہوتے. یہ جس کام کے لیے بھی آپ دیں اس کے لیے تیار ہیں, فور لٹل بٹ آف فیم, فارچون, ٹریکشن, منی, جو بھی ہے, ایکسس. اب گرفٹرز جو ہیں وہ اکثر مطلب کرمنلز بھی ہوتے ہیں. گرفٹرز جو ہیں وہ مرسنریز بھی ہوتے ہیں, کوئی بھی کام کسی بھی وہ کر لیتے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے, اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں, ہمارے کراچی میں کلچر تھا, کوئٹہ میں نہیں تھا مگر کراچی میں کلچر تھا, ایون اسلام آباد میں کلچر تھا. چھٹی والے دن, جمعے والے دن, وہ کوئی بڈھی آ کے بیچاری دستک دیتی تھی, غریب سی عورت, کہتی تھی جی کچھ بھی کروا لو. اچھا کی کرنا ہے؟ کچھ بھی کروا لو جی, پانڈے جڑے دھونے نے پانڈے دھلوا لو, جو بھی کرنا ہے کروا لو, کوکنگ کروا لو, کلیننگ کروا لو. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا, انہیں گرفٹرز کہتے ہیں, جو گھر سے گھر پہ جا کے دستک دے کے کام کرتے ہیں. شمع جنیجو looks to be a grifter, but Shama Junejo is no ordinary grifter. As from my understanding of Shama Junejo, Shama Junejo is a very extraordinary grifter, because Shama Junejo has been accompanying this delegation. یہ جو پرائم منسٹر کی ڈیلیگیشن ہے جو شروع ہوتی ہے اسلام آباد سے, پہلے جاتی ہے سعودی عرب. سعودی عرب میں تو یہ شٹ الاؤڈ نہیں ہوتی, نہ ایسے گرفٹرز الاؤڈ ہوتے ہیں. سعودی عرب بڑا ٹائٹ ہے. مگر لنڈن میں جو ہوٹلوں میں جو ہم نے رپورٹ کیا تھا آپ کے لیے, ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہوٹلوں میں اپنے خاص لوگوں کو ٹھہرا رہے ہیں. اس کی ریسنٹ جو تاریخ ہے اس ٹرپ کی, یہ لنڈن میں اس ڈیلیگیشن کے ساتھ آ گئی, خود یہ اس پہ بات کی ہے اس نے, اور پھر یہ اب نیو یارک اس ڈیلیگیشن کے ساتھ تک پہنچ گئی. اب یہ بیبے ہے کون؟ وی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ ہر, مگر وی نو کہ یہ اس نے پرو اسرائیلی باتیں کی ہیں. اس نے یہ باتیں کی ہیں جس میں کہہ رہی ہے کہ اسرائیل کو پاکستان ریکگنائز کر لینا چاہیے. اس نے اپنی ٹویٹیں لگائی ہیں, جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر لگائی ہیں. اس نے یہ کہہ رہی ہے کہ میں پرائم منسٹر کے ساتھ تھی چرچل ہوٹل میں, فائر الارم بج گیا, پرائم منسٹر کی فائلیں جو ہیں مجھے چکنی پڑی. اور یہ اتنی بیچاری سیلف امپورٹنس اپنے آپ کو دیتی ہے کہ فائر الارم میں جب آپ نے ہوٹل خالی کرنا ہوتا ہے اس وقت ٹائم نہیں ہوتا, مگر اس وقت بھی تصویریں لے رہی تھی. اور پرائم منسٹر کی خفیہ فائلیں, کہتی ہے کہ پرائم منسٹر کی خفیہ فائلیں جو ہیں میں چھوڑنا نہیں چاہ رہی تھی, میں نے چک لی ہیں. اب یا یہ پرائم منسٹر ہمارا جو ہے پھر یہ ایسی باتیں کرتی ہے کہ میرا گھر لندن میں ہے, مگر میں وزیر اعظم کی جو فائلیں ہیں وہ گھر نہیں لے جا سکتی.
اب یہ جو عورت ہے جسے فورن آفس کہہ رہا ہے کہ ہم اسے نہیں جانتے, یہ اسرائیلیوں سے بھی مل رہی ہے, یہ اسرائیلیوں کے ساتھ ایز یو کین سی انٹریکٹ بھی کر رہی ہے, یہ اسرائیلیوں کو ہیپی برتھ ڈے بھی کہہ رہی ہے, اس کو اپنا ہیپی کینسر ڈے بھی کہہ رہی ہے, ان کے ساتھ پی ایچ ڈی ریسرچ بھی کر رہی ہے, ایز یو کین سی یہ آل آف دس از ہیپننگ. بٹ اگین اس نے یہ باتیں بھی کی ہوئی ہیں کہ اگر میری ملاقات ہو تو میں پروفائل پکچر لگا لوں سونے بینجامن نیتنیاہو کی, مگر اگین who is she? She is one of them. اس کو انہوں نے حال میں صدر زرداری کا یہ دستخط ہیں, اس کو انہوں نے حال میں ستارہ امتیاز دیا ہے, اب ستارہ تمغہ امتیاز دیا, سوری, تو تمغہ امتیاز دیا ہوا ہے شمع جنیجو کو. اب اس سب میں شمع جنیجو سے I'm not worried. ایسے بہت لوگ ہوتے ہیں, ایسے بہت hangers on ہوتے ہیں. I don't really care. She's a grifter, she's a nobody. I've never heard of her and inshallah I will never hear of her again. What I'm worried about is the people of Pakistan and the government of Pakistan. یہ کیسی بے ہے کہ یہ ضرورت پڑ گئی ہے فورن آفس کو کہنے میں, یہ کیسی بے ہے کہ فورن آفس نے اتنا لمبا چوڑا جو ہے پھرا نکالا ہے اور خواجہ آصف جو ہے وہ اس کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے. اس نے کیا ہے چکر, کیا تھا چکر جو ہے وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ تھا. چکر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ زائنسٹ ہے, یہ ان کے ساتھ اس لیے پرو اسرائیلی چکر میں اس لیے ان کے ساتھ وہی ہے کہ ابراہیمک اکارڈز وغیرہ جو ہیں وہ سائن ہونے تھے, نہیں ہوئے, مذاکرات چل رہے ہیں. I think all of that is fluff, بکواس. یہ بیسکلی وہی ہوا ہے جو کلاسکلی ہوتا ہے چوروں کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ جو میرٹ پہ نہیں چلتے, جو خود ہینگرز آن ہوتے ہیں, جو خود جنکٹس انجوائے کرتے ہیں, وہ ساتھ اپنے ساتھ جو براتی جو لے جاتے ہیں, یہ وہ ہوا ہے. یہ عورت کوئی بہت امپورٹنٹ اہمیت کی عورت نہیں ہے کہ حکومت پاکستان اس پہ ٹویٹیں کرے, مگر لوگوں نے بچانے کے لیے جو ہے اپنے آپ کو اس اسکینڈل سے فورن آفس کے بابوؤں نے یہ کیا ہے. مگر فورن آفس یہ تصویر ایکسپلین نہیں کر سکتا, منسٹر آف ڈیفنس یہ تصویر ایکسپلین نہیں کر سکتا, اور موسٹ امپورٹنٹلی پاکستان کا عوام یہ جو گند ہے یہ ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ اس بندے کو انہوں نے کیوں رکھا ہوا ہے. وائی از ہی ہیئر, کیوں امبیرس کیے جا رہا ہے پاکستان کو. ہی از ڈن, لیٹ ہم گو, رہنے دو اسے. اینڈ اسپیکنگ آف بیبے, یہ جو ہے frankly all I'm going to say is as the fashion cop in the fashion cop section of my vlog, well, some people shouldn't be allowed in Central Park and some people shouldn't be allowed in Central Park with sleeveless dresses. That's all I'm going to say. یہ تھا آج کا محاذ. شیئر, لائک, سبسکرائب, کامنٹ, اور بیبے کو غور سے دیکھنے کی بجائے اس کو غور سے دیکھیں. یہ جارج ٹاؤن پاکستان کا پبلک پالیسی کانکلیو ہے, GP3C ان قریب ہونے والا ہے. نومبر 15 کو میں اور دیگر اور میرے کولیگز پینلسٹ جو ہیں وہ آ رہے ہیں. 9-10 ہمارے پینلز ہیں. واشنگٹن ڈی سی کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں یہ زبردست پینل ہو رہا ہے. ملیہ لودھی, مشاہد حسین سید, زلفی بخاری, تیمور جھگڑا, مفتاح اسماعیل اور دیگر اور ایکسپرٹس, اینالسٹ, پینلسٹ, ایکیڈیمکس جو ہیں ول بی پریزنٹ. آپ کی توجہ درکار ہے, آپ کی ڈونیشن درکار ہے, آپ کی پریزنس درکار ہے. اس میں بہت سارے ایسے لوگ جو آپ کو people you know, people you like, people you listen to, people who've been on this show will be present. A new generation of Pakistani thinkers and of course the best and brightest practitioners in the field of public policy and public health will be there. Join us. Donation اور tickets دونوں جو ہیں ان کی ضرورت ہے, تو tickets خریدیں and help us out. مگر چلنے سے پہلے ایک امپورٹنٹ کریٹیکل سٹوری بریک ہو رہی ہے. یہ سٹوری دیکھنا آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ آج کل میں جب کل سے ہم واحد ہیں چینل جو اسے رپورٹ کر رہے ہیں, بٹ دس از سم تھنگ وچ از بادرنگ می, اینڈ اس میں پاکستان کے لیے بہت خوفناک قسم کے اس میں ڈائمینشنز ہیں. یہ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے. واچ. دیا ان کی رہائی تک یہ احتجاج جاری رہے گا. جو بند مطلب بند کی کال دی تھی. نیلم جیلم ہائی وے بند کر دیا ہے آزاد کشمیر میں پروٹیسٹرز نے, بیکاز لوکل لیڈرز اریسٹ ہوئے ہیں. لوکل لیڈرز کیوں اریسٹ ہوئے ہیں
کیونکہ لوکلز نے حکومت, ادھر کی جو حکومت ہے سو کالڈ, اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کی ہیں. کیا باتیں کرنا شروع کی ہیں؟ غور سے سنیں. کشمیر میں 29 کو پہیا جام, شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی, مگر آپ اب سن لیں کہ ایٹیٹیوڈ کیا چل رہا ہے, کس کے خلاف ہے. یہ اسی سو کالڈ نظام کے خلاف ہے جو انہوں نے ہمارے ملک میں لگایا ہوا ہے, بیچارے آزاد کشمیریوں پہ بھی لگایا ہے. کیا کہتے ہیں ادھر کے لیڈرز؟ لسن, آزاد پسند لوگ کیا کہتے ہیں, لسن. منسٹر اور سرکاری آفیسر کو سرکاری گرین پلیٹ لگا کر سفر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ سب لوگ پبلک سروس سروینٹ ہیں, پبلک سروس میں سفر کریں, گاڑیوں میں سفر کریں, بسوں میں سفر کریں. کیا حق ہے؟ لوگوں جاگو. یہ سیاسی بدماش, سیاسی مافیا, اللہ کی قسم ایک مزدور مزدوری کے لیے ترس رہا ہے. تم جس کو منسٹر بناتے ہو وہ دوسرے دن 1.5 کروڑ کی گاڑی خریدتا ہے آپ کے ٹیکس سے, اور پھر وہ سفر کرتا ہے گرین پلیٹ لگا کر. یہ متنازع خطہ ہے, یہاں کوئی گرین پلیٹ لگا کر سفر نہیں کر سکتا. اس کے خلاف ہم حکمت عملی بنا رہے ہیں. اگر اس گرین پلیٹ میں کوئی منسٹر ملے گا اور اس کو اگر لتر پڑ گئے, اس کو کوئی جوتے مار گیا, ہم اس کے ذمہ دار. عوام بھوکی مر رہی, آٹے کے پیچھے ترس رہی, اور موٹر سائیکل نہیں خرید سکتی. تم 1.5 کروڑ کی گاڑیاں لے کر متنازع خطے کے اندر گرین پلیٹ لگا کے گھوم رہے ہو. ہم یہ کبھی بھی ہونے نہیں دیں گے. یہ ہو رہا ہے کشمیر میں, آزاد کشمیر میں. اب فوج جو ہے وہ اٹس ان ٹربل. آزاد کشمیر میں آپ گن نہیں کر سکتے. انڈیا پڑ جائے گا, اقوام متحدہ پڑ جائے گا, ہیومن رائٹس واچ پڑ جائے گا, UN آبزرورز ادھر ہوتے ہیں پڑ جائے گا. آپ آزاد کشمیر میں زیادتی نہیں کر سکتے. ہاں, بلوچستان میں بلوچوں کو, پٹھانوں کو, KP میں مہاجروں کو, کراچی میں باقی بیچارے جو غریب سرائکی سپیکرز ہیں ان کو پنجاب میں مار سکتے ہیں. ایون سینٹرل اور وسطی اور ناردرن پنجاب کے لاہوریوں کو بھی آپ چک سکتے ہیں, جو آپ نے چکا ہے PTI کے نام پہ. آپ اپنے ملک کے اندر کر سکتے ہیں, مگر یو کانٹ ڈو دس. اور کشمیری جو آج کر رہے ہیں وہ ایکچولی ہمارے لیے ایک سبق ہونا چاہیے, لوکل پالیٹکس کا, آرگنائزیشن کا, اور پولیٹیکل یکجہتی کا, سول ایکشن کا, سول ڈس اوبیڈینس کا. اور سول ڈس اوبیڈینس کا شاید وقت آ گیا ہے, اور شاید اسی کو ریڈ کرتے ہوئے انہوں نے الاؤ کیا ہے کہ جلسہ دے دو. مگر یہ جو جلسہ PTI والوں کو دیا ہے, اگین فائدہ کیا؟ اگر وہ PTI والے وہ کرنے لگ گئے KP میں جو کشمیر والے کر رہے ہیں کہ ایوری تھنگ بند, پورا کشمیر بند ہوگا 2 دن میں, 48 گھنٹے میں, خود آپ دیکھیں گے. کس لیے؟ گورنمنٹ پرکس اور پریولیجز کے لیے. ایسے اپنے منسٹرز کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے ہیں جیسے آپ نے دیکھا. ہم اپنے منسٹرز کے خلاف کیا کھڑے ہوں گے, اسپیشلی ایسے منسٹرز کے خلاف جو دنیا کے سب سے بڑے چینلز پہ جا کے بین الاقوامی طور پہ ہمیں جو ہے امبیرس کرتے ہیں, جو دنیا کے سب سے بڑے ایوانوں میں جا کے ہمیں امبیرس کرتے ہیں. وقت آ گیا ہے خواجہ آصف کا جانے کا. میری اپیل ہے GHQ کے باسز کو, اسپیسیفکلی ان کو, یہ بندہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے, اور بہت لوگوں کو آپ رکھ سکتے ہیں. He's done. اسے سائڈ پہ لگائیں, کھڈے لائن کریں, اسے فارغ کریں. He is becoming a liability. مجھے پتا ہے نواز کا خاص بندہ ہے, بینکر ہے, اس کا ریکارڈ اس کے پاس ہیں, اس لیے نواز اسے ٹالریٹ کرتا ہے. پرانا اس کا پاپی ہے, پرانا منشی ہے. ڈار کے ساتھ تو نواز کی پہلے دوستی ہوئی تھی, بعد میں دوستی ہوئی تھی اپنی بیٹی کی وجہ سے, مگر اس کے ساتھ پرانی رشتہ داری ہے شریف برادران کی, ان کا بینکر رہا ہوا ہے. We know why he's relevant to the Sharifs. We don't know why he's relevant to you. Get rid of him. He's done. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.